الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا ونذيرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أجرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز محترم برادران اسلام، لائق سرسازی و انتشام مجاہد صاحبزادہ پیر محمد شبیر سیفی زیدہ واجب الاحترام حضرت قاری غلام رسول صاحب سیفی زیدہ دیگر علماء ذیلقار برادران اسلام، ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں مختلف طرح کے مسائل کا سامنا ہے. وہ مسائل معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، نجی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں. ہماری رفتار میں بھی کمزوریاں ہیں، ہمارے کردار میں بھی کمزوریاں ہیں. ہماری خلوت بھی پاکیزہ نہیں رہی، ہماری جلوت بھی اچھی نہیں ہے. الغرض جس طرف دیکھیں ہمیں کم لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی رفتار کو، اپنی خلوت و جلوت کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں. ورنہ ہم معاشرے کی روش کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، اور اپنی سوچ کے مطابق ہم ترقی کر رہے ہیں. ہم
ہم عروج کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہ عروج ہمارا ظاہراً عروج ہوگا، لیکن حقیقتاً یہ سوال ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج سے کچھ عرصہ پہلے کے جو ہمارے اقدار ہیں، شرم و حیا ہے، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام، شفقت و محبت ہے، آج آہستہ آہستہ ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہم اسے چھوڑے جا رہے ہیں، اور وہ کردار، وہ اخلاق جو ہمارے نہیں تھے وہ ہمارے کردار کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اصل بیماری کو پکڑیں، ہم مرض پر ہاتھ ڈالیں تاکہ اس بیماری کا خاتمہ ہو اور ہم صحت یاب ہو سکیں۔ ہماری روحانی بیماریاں اتنی بڑھ گئی کہ روح مردہ ہونے کے قریب ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنی روح کا خیال ہے، وگرنہ ہماری زندگی کا اکثر وقت، ہماری اکثر فکر اپنے بدن کو سنوارنے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس طرح بدن کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ بدن کی خوراک ہم ایک وقت نہ لیں، پریشانی ہوتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بستر پر پڑے رہنے کو دل کرتا ہے، اور ایک دن میں 2 وقت یا 3 وقت جب تک ہم خوراک نہ لیں تو ہماری توانائی بحال نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے جسم کی یہ کیفیت ہے تو ہماری روح کی کیفیت کیا ہوگی، جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ ہماری یہ محافل، ہماری یہ دروس قرآن کے پروگرام اور اس طرح کی جتنی بھی نشستیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں، ہم اپنے کردار کو اچھا کریں۔ کردار کی پاکیزگی یہ آج کے دور کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم یہ حاصل کر سکیں، ہم نے کردار کی پاکیزگی کو حاصل کر لیا، تو آپ سمجھیے کہ آپ اس دور کے بہت بڑے کامیاب انسان ہیں۔ ہماری کامیابیوں کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اور ہے، وہ مادی بن گیا ہے، وہ ظاہری ہو گیا ہے۔ کسی کے پاس دنیا کی ساز و سامان کا زیادہ ہونا ہم اس کی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، کسی کے پاس جاہ و منصب کا ہونا ہم اس کی کامیابی اور اس کی فلاح سمجھتے ہیں، کسی کی عزت اور عہدہ زیادہ ہو جائے دنیا کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ دوستو، ہمیں ان چیزوں کو ثانوی حیثیت دینی چاہیے، بلکہ ثانوی بھی نہیں، کہیں دور جا کے اولین حیثیت ہمیں اپنے کردار کو دینی چاہیے۔ ہم جب اپنے کردار کے محافظ بنیں گے، ہم اپنے کردار کی پاکیزگی کا خیال کریں گے، تبھی ہم آگے اپنی نسل کو کردار کی پاکیزگی منتقل کر سکیں گے، وگرنہ صورتحال جیسی ہے اس سے ابتر ہوگی اور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے روشنی لیتے ہیں، خیرات لیتے ہیں، اصلاح کی خیرات حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے پاک کلام سے روشنی عطا فرما اور نور عطا فرما، جو نور ہمارے کردار کو روشن کر دے اور جو ہماری اخلاق کی تاریک رات میں روشنی بھر دے، ہمیں وہ نور عطا فرما۔ تو قرآن کہتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے پورا ایک لائے عمل عطا فرماتا ہے، اور اس لائے عمل پر کارمند ہو کے انسان اپنے کردار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا دل ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تک تمہارا دل ٹھیک نہیں ہوگا کردار ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہری طور پر ہم تکلف کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں، تکلف کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کر رہے ہیں، لیکن بنیاد ٹھیک نہ ہو تو پھر بیماری واپس آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اینٹی بایوٹک دیتا ہے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، تاکہ دوبارہ یہ بیماری واپس نہ آئے۔ اگر ظاہری طور پر بیماری ٹھیک ہو جائے پھر اندر قائم رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحیح ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ نے ایک دیوار تعمیر کی ہے، دیوار کی ظاہری جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ درار آ جاتی ہے، آپ کو کاریگر بتاتا ہے، انجینئر بتاتا ہے کہ اس کی بنیاد میں خرابی ہے، آپ بنیاد پہلے ٹھیک کریں، اوپر کی جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ اوپر پھر پلستر کر لیتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں وہ درار پھر آ جاتی ہے، پھر پلستر کر کے ٹھیک کرتے ہیں، پھر درار آ جاتی ہے۔ یہ بیماری کہاں ہے؟ بیماری جڑ میں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک اعمال کی درستگی نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارا دل ٹھیک نہیں ہوگا، اور حضور نے فرمایا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہو۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے اصل مرض کی طرف اشارہ فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس مرض کو بیان فرمایا اور اس کی اصلاح کی دعوت دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، درست بات کرو، ٹھیک بات کرو۔ اب وہ درست بات، وہ ٹھیک بات اتنی جامع ہے، اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اس لفظ کے اندر، سدید کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ سچ کو بھی شامل ہے۔ قولا سدیدا یعنی سچ بولو، قولا سدیدا غیبت سے احتراز کرو، قولا سدیدا منافقت والی بات نہ کرو، قولا سدیدا لوگوں کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، قولا سدیدا لوگوں کو گالیاں نہ دو، قولا سدیدا لوگوں پر لعنت ملامت نہ کرو، قولا سدیدا لوگوں کو کافر منافق نہ کہو، قولا سدیدا اپنی زبان کی دھار کو نرم رکھو، تمہاری تلوار، زبان کی تلوار اتنی تیز نہ ہو کہ لوگوں کو تم کاٹتے چلے جاؤ اور لوگوں کے دلوں پر زخم لگاتے چلے جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے بعد جو اہم چیز بیان فرمائی وہ ارشاد فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، بات کو درست رکھو۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد بھی ایک اہم چیز کا ذکر فرمایا۔ ہم نے پچھلے کسی درس میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے، میں اس میں تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ یعنی تقوی کو بچانے کے لیے جو انسان کو نسخہ دیا گیا وہ اہل اللہ کی مجلس اور اہل اللہ کی سنگت بتائی گئی کہ اہل اللہ کی سنگت میں آؤ گے تو تقوی بچے گا۔ اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو اور اس تقوی کو بچاؤ، اور تقوی کی حفاظت کے لیے جو کام کرنا ہے وہ اپنی زبان کی درستگی ہے، اور اپنی زبان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں زبان کی نعمت کو بیان فرمایا،
جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا اور وہاں ارشاد فرمایا گیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے اور ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، اور ہم انسان کو اس دنیا میں بھیج کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد تخلیق نہیں ہے، فرمایا نہیں، ہم نے انسان کو ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ہم نے انسان کو 2 آنکھیں عطا فرمائی، انسان کو زبان عطا فرمائی، انسان کو 2 ہونٹ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کردار کی پاکیزگی کے ساتھ ہماری زبان کا بڑا گہرا تعلق ہے، جس کا شاید ہمیں خیال نہ ہو، لیکن قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تقوی کا تعلق زبان کی پاکیزگی کے ساتھ اور زبان کی صداقت کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم الشان بلند مرتبت نوازے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کے لعاب دہن آپ کی زبان سے چوسنے کا شرف حاصل ہے۔ وہ ہستی ہیں جن کو حضور کی گود میں کھیلنے کا شرف حاصل ہے، لیکن چھوٹی سی عمر تھی، حضور علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کو اور اعلیٰ اوصاف کو محفوظ نہیں کر سکے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہما، میں ان سے پوچھا کرتا کہ جناب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور کا حلیہ بتائیے، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہند کان وصافن، یہ حضور علیہ السلام کے اوصاف کو، حضور کے وصف بہت زیادہ بیان کیا کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے حلیہ کو، حضور کے کردار کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی نے اپنی شمائل میں ان کی روایات کو ذکر کیا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ذکر کیا ہے جو حضور کا حلیہ بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، یہ حضرت ہند جو ہے نا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے حضرت ابو حالہ سے جو انتقال کر گئے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا، تو حضرت سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، آپ کی جو ماں شریف بھائی تھے ان کا نام حضرت ہند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے غلام تھے، حضور کے امتی تھے، اور مزے کی بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ جہاد میں شرکت کرتے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے اور حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف کو اپنے دل میں اور اپنی آنکھوں میں سنویا کرتے تھے۔ میں آج کی ہمارے جو موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کیسی تھی، گفتار کا تعلق ہمارے دل کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور دل کی اصلاح کا تعلق ہمارے کردار کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں حضرت امام حسن کا وہ روایت کردہ قول جو امام ترمذی نے ذکر کیا اور جو حضرت ہند نے ان کو بیان کیا، میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ بڑے خوش ہوتے تھے حضرت امام حسن سے، فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، حضور کی سیرت، حضور کا خوبصورت چہرہ، حضور کا حلیہ میں نے سنا، اور میں نے سمجھا کہ میں نے اس کو یاد کر لیا ہے اور مجھے صحیح طریقے سے محفوظ ہو گیا، اور اتنا شاید کسی کو بھی نہیں پتا جتنا میں نے سنا ہے ان سے، جتنا میں نے سمجھ لیا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے حضرت امام حسین سے ذکر کیا، حسین بھائی تجھے پتا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی ساری صفات کی چیزیں حضرت ہند سے سنی، اپنے ماموں سے سنی ہیں، اور انہوں نے مجھے حضور کا حلیہ بھی بتایا، حضور کے اوصاف اخلاق بھی بتایا۔ بھائی حسین آپ کو پتا ہے؟
حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب میں نے حسین سے پوچھا تو حسین کہنے لگے بھائی جان میں نے آپ سے پہلے ماموں جان سے یہ ساری چیزیں یاد کر لی. یعنی کتنا شوق تھا ان شہزادوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا، حضور کے اخلاق کو سیکھنے کا. آئیے میں آپ کے سامنے وہ روایت بیان کرتا ہوں جو حضرت امام حسن نے حضرت ہند سے روایت کی. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھا، صفلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے متعلق سوال کیا. پوچھا قلت صفلی منطقہ، حضور کی گفتگو کے متعلق ذرا بتائیں. حلیے کا ذکر پیچھے ایک روایت کی تفصیل کے ساتھ ہے، میں اس کو سکت کر کے اپنے موضوع کے متعلق جو الفاظ ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. صفلی منطقہ، حضور کی گفتگو ذرا مجھے بتائیے. حضور علیہ السلام کی گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی گفتگو کیسے ہوتی تھی؟ اس گفتگو کو سننا اور اس گفتگو کو سننے کے لیے کوشش کرنا کہ گویا کہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے اور ہمارے آئمہ کی سنت بھی ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی سنت بھی ہے. اور ویسے بھی بات سیدھی ایسی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آدمی نے دیکھا بھی ہو نا تو جس نے زیادہ دیکھا ہے اس سے پوچھتا ہے. من حب شیئا اکثر ذکرہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے. تو ہم الحمدللہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی جھجک کے بول رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلامی رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ. آپ پریشان نہ ہو. آج کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور نعرہ لگانے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پر پکڑ دکڑ کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ بے فکر ہو کے بیٹھے رہے. اور اگر پکڑ دکڑ ہو بھی تو کیا آپ حضور کا نام لینا چھوڑ دیں گے؟ ہم یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیں گے؟ یہ تو ہمارے خبیر کے اندر گھودا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری ماؤں نے ہمیں لوریاں دے کر سنایا ہے. ہمیں دودھ پلاتے ہوئے حضور علیہ السلام کے نام کی لوریاں دی. الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے اور ہمیں ہمارے کان میں اذان سننا نصیب ہوئی ہے اور ہمارے کان میں اقامت سننا نصیب ہوئی ہے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی نعتیں سنائی گئی ہیں. آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا. اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے. آج بھی حضور علیہ السلام کے غلاموں کے پاس عزت تھی، کل بھی تھی اور قیامت تک عزت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وابستہ ہے. عزتیں میرے حضور کے نام کے ساتھ وابستہ ہیں، رتبے اور مقام میرے حضور کے نام کے ساتھ وابستہ ہیں. باقی سب جھڑ جائیں گے، باقی سب یہ عارضی چیزیں ہیں. دائمی میرے اللہ کا نام ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو پھر ہم کیوں نہ ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کریں. حضرت ہند بیان کرتے ہیں، حضرت امام حسن روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواسط الاحزان طویل الفکرہ. حضور علیہ السلام کی جو روٹین تھی، وہ عادت تھی کہ حضور علیہ السلام اکثر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے غم کی کیفیت میں. حضور علیہ السلام کی کیفیت غم کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. متواصل الاحزان، زیادہ وقت حضور علیہ السلام کا فکر میں ہوتا. آپ سوچتے رہتے ہیں. فکر کیا تھی؟ وہ سوچ کیا تھی؟ وہ اکثر فکر یہ تھی کہ میں اپنے ان لوگوں کو اللہ کا بندہ کیسے بناؤں، میں اپنے ان لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھاؤں. یہ لوگ جو میری قوم کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو میرے رشتہ دار ہیں، یہ لوگ جو میرے علاقے والے ہیں، جو میری زبان بولنے والے ہیں، یہ بتوں کی
پوجا چھوڑ کر کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جائیں؟ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانے والے کیسے بن جائیں؟ حضور فرمایا کرتے تھے انا آخذ بحجزکم وانتم تفتلون، میں تمہارے پیچھے سے دامن کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اور پیچھے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے جہنم میں گرتے جا رہے ہو۔ حضور کی فکر یہ تھی، حضور کا غم امت تھی کہ امت اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے، امت اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، اور میرا امتی اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کریم اس کو اپنی بخشش کا مجدہ عطا فرما دے، اللہ کریم اس پر فضل و کرم فرما دے، اور یہ غم کی کیفیت اور اس کے مقابل خوشی کا حال یہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، آج بھی امت کے جو نیک عمل حضور تک پہنچتے ہیں، حضور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں، اور جو برے عمل امت کے پہنچتے ہیں حضور علیہ السلام غمزدہ بھی ہوتے ہیں اور بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں، اصلاح کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے اپنے اعمال کی بجا لاتے رہنا چاہیے۔ تو حضور کی کیفیت کیا تھی؟ متواصل الاحزان، طویل الفکرہ، لیس لہ راحہ، زیادہ حضور علیہ السلام سکون اور راحت میں دکھائی نہیں دیتے تھے، ہمیشہ متفکر، ہمیشہ کچھ سوچتے ہوئے، ہمیشہ کچھ کر گزرنے کا ارادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن گیر رہتا۔ اور حضور کی گفتگو کا عالم کیا تھا؟ لا یتکلم فی غیر حاجت۔ حضور علیہ السلام اپنی گفتار کو ہمیں اس طرح سمجھاتے ہیں، اس طرح سکھاتے ہیں، لا یتکلم من غیر حاجہ، حضور بغیر ضرورت کے بولا نہیں کرتے تھے، بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، ضرورت ہوتی تھی بولتے تھے، اور جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی بولا کرتے تھے۔ لمبی لمبی گفتگو کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی، مختصر گفتگو، ٹو دی پوائنٹ، جتنی ضرورت ہے اتنی گفتگو فرماتے ہیں۔ طویل السکوت، حضور علیہ السلام زیادہ وقت خاموشی میں گزارا کرتے ہیں، زیادہ وقت حضور کا خاموشی میں گزرتا، گفتگو کم ہوتی تھی، اور فرمایا کہ یفتح کلامہ ویختمہ باشتاقہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شروع سے لے کر آخر تک جب تک وہ گفتگو فرماتے تو ایسے واضح الفاظ میں حضور گفتگو ارشاد فرماتے کہ ہر بیٹھنے والا اس کو سمجھ لیا کرتا، ہر بیٹھنے والے کے فہم کے مطابق حضور علیہ السلام کی گفتگو ہوا کرتی تھی، اور وہ جو بھی بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس تک وہ بات پہنچ رہی ہوتی تھی، میسج کنوے ہو رہا ہوتا تھا، جو حضور بیان فرماتے وہ لوگوں تک بات سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ یتکلم بجوامع الکلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ معجزہ کیا تھا؟ جوامع الکلم تھا۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ یہ کلمہ جامع اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے لفظ تھوڑے ہوں لیکن معنی بہت زیادہ ہو، اس کی جمع ہے جوامع الکلم۔ جامع کلمہ، لفظ تھوڑے، معنی بہت زیادہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ آپ دیکھیں تو مختصر الفاظ ہیں، لیکن معنی اس کے اندر اتنا ہے کہ پورے کا پورا جہان، معنی کا جہان آباد ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ اب اگر ہم یہ تشریح سمجھنے کی کوشش کریں اپنے طور پر، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں یا آپ سمجھیں کہ دین کیا ہے، تو ہم بڑی لمبی چوڑی تفصیلات میں پڑ جائیں گے، لمبی چوڑی تشریحات کو پڑھنا شروع کریں گے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کی تعریف کیا ہے؟ اس کی لغوی تعریف کیا ہے؟ اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ پھر اس کی آگے اقسام کیا ہیں؟ اس کے مدرجات کیا ہیں؟ لمبی لمبی تشریحات ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جن کو جوامع الکلم فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ، زیادہ لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ خیر خواہی کس کے لیے؟
آپ فرماتے ہیں دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، کس کے لیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتبہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، دین خیر خواہی ہے اللہ کے رسول کے لیے، دین خیر خواہی ہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے لیے، اور دین خیر خواہی ہے تمام لوگوں کے ساتھ تعلق کے. اب آپ اگر اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ پورے کے پورے دین کی تعلیمات ان چند الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبو کے عطا فرما دیا. اللہ کے ساتھ خیر خواہی، انسان کا اور اللہ کا تعلق پاکیزہ تعلق، وہ ہر طرح کی ریاض پاک ہو، وہ اخلاص پر مشتمل ہو، وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر مشتمل ہو، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کرنا پڑا ہے جو اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیے، اس پر عمل کی کوشش کیجیے، اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لیجیے، کسی کا حق نہ ماریے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کیجیے، یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی ہے. آپ دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ کے اندر پورے کے پورے دین کو آپ نے نچوڑ اور خلاصہ بیان فرما کے ہمیں عطا فرمایا. یہ کیا ہے؟ جوامع الکلم ہے. حضور علیہ السلام اس طرح اپنی گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو حضرت ہند فرماتے ہیں یتکلم بجوامع الکلم فصل لا فضول ولا تقصیر. حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو فرماتے وہ بالکل ہمیں سمجھ آتی تھی، تیزی کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ وہ سمجھ نہ آئے. ایک ایک لفظ حضور علیہ السلام کا ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہوتی تھی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اضافی بات نہیں فرمایا کرتے تھے، کوئی فضول گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو فرمائی ہو اور ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ کاش حضور اس کی جگہ کچھ اور بھی بیان فرما دیتے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کمی حضور چھوڑتے ہی نہیں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے پرمغز مقصد اور پرمعنی گفتگو فرمایا کرتے ہیں. ہمیں اس کا مکمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا فہم ہوتا، شعور ہوتا اور سمجھ آیا کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو تمام لوگوں کی گفتگو سے زیادہ بہتر تھی، وہ اس طرح کی گفتگو ہوا کرتی تھی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے حوالے سے حضرت انس کی روایت ہے، دیگر صحابہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو، بولیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی بلند آواز سے، حضور علیہ السلام کی بولنے کی عادت نہیں تھی، بازاروں میں حضور اونچی اونچی نہیں بولا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیان فرماتے، خطاب فرماتے تو بڑے آہستہ اور شستہ انداز میں خطاب فرماتے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان تک بات پہنچ جایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی گفتگو کا انداز یہ کیا ہے؟ قول سدید، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. یہ وہ سیدھی بات کے مختلف جہاد ہیں اور مختلف پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا اور ہمیں بیان فرمایا. اس لیے ہماری گفتگو کے اندر جو چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہماری گفتگو میں جو چیزیں شامل ہونی چاہیے ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہماری گفتگو کیسی ہو، یہ چیزیں بار بار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، گفتگو کو بار بار اس لیے موضوع سخن بنا رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کا تعلق اپنے دل کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور دل کے اصلاح کا تعلق ہمارے کردار کی اصلاح کے ساتھ ہے. اس لیے آئیے ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع فرمایا کہ ہماری زبان ان عادات اور ان بولوں پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. ہم سب جانتے ہیں، سب کے علم میں ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن ہے، بولیے میرے ساتھ، مومن آپ کو خواہش کے رہا ہوں کہ مجھے بھی یاد ہو جائے اور آپ کو بھی یاد ہو جائے، اور ہم صرف سن کے نہ چلے جائیں بلکہ اس کو یاد کر لیں. اور جب کبھی ایسا موقع آئے ہمارے کردار کی جانچ پرکھ ہو رہی ہو اور وہاں ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا کے رکھیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے، سچ اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں اس شخص کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ نیکیاں کرواتا ہے اور نیکیاں اس کو جنت پہ لے جاتی ہیں. گویا زبان کی صداقت، سچ کے ساتھ زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کیا اپنی زبان کو سچ کے ساتھ متصف کر لینا، یہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے جس طرح نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو برائیاں بھی جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو سچائی کے ساتھ متصف رکھو، اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ سے آلودہ نہ ہونے. اور زبان کی ہماری ایک بہت بڑی آفت، دوسری بڑی آفت یہ ہے کہ ہم بہتان بھی لگا دیتے ہیں. جو کسی نے نہیں کیا ہوتا ہم اس پر وہ تھوپ دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے غیبت کے متعلق سنا ہے، غیبت سنی ہوئی ہے نا؟ غیبت والا کسے کہتے ہیں؟ کسی اپنے بھائی کی برائی بیان کرتے ہیں، اپنے بھائی کی برائی بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابی جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ بل غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا ذکر کا خاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے، ایسے ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کر دے، یہ غیبت ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور اگر وہ اس کے اندر عیب موجود ہو پھر بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کے اندر وہ عیب موجود ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ عیب موجود ہے. اور غیبت کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے گا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں. کس کو یہ پسند ہوگا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا نہیں. یہ کسی کو پسند ہے؟ زندہ کا گوشت نہیں کسی کو پسند، تو مردہ کا. ایسا کوئی بدبخت آدمی ہوگا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا کوئی عیب بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، یہ غیبت ہے. تو صحابہ نے اس کے حضور کو پھر جو عیب اس کے اندر ہے وہ بیان کرنا غیبت ہے، اور جو نہیں ہے حضور نے فرمایا جو نہیں ہے وہ تو بہتان ہے. وہ کیا ہے؟ بہتان، جو عیب اس میں موجود ہے نہیں. اس لیے میں آپ سے یہ التماس کروں گا، گزارش کروں گا، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم روزانہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. سوشل میڈیا سے پڑھ لیا، فیس بک سے دیکھ لیا، واٹس ایپ کا کوئی میسج آ گیا، اس کو دیکھ کر اس کو بیان کر دیا، حالانکہ وہ عیب ہوتا نہیں ہے.
وہ اس میں موجود نہیں ہوتا، لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی مخالفین کسی طرح کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارا اگر کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے نا تو ہم اپنے مخالف کو ہر طرح سے ہم اس کے کردار پر نشان لگانے کی کوشش کریں گے، ہر طرح سے۔ اس لیے احتیاط، کیونکہ یہ ایسے فضول کے گناہ ہیں جو مفت میں ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں، مفت میں لکھوا رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب کسی کی سیٹ چھن جاتی ہے، جب تک کرسی موجود ہے نا اس وقت تک وہ سبحان اللہ ہے، وہ بڑا بزرگ ہے اور بڑے اس کی شان ہے، مفاضل ہے اور اس کے قصیدے لوگ پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی کرسی چھن جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ لکھا، پھر یہ لکھا، پھر یہ لکھا، پھر یہ لکھا، اور پھر اگلی مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لوگوں نے آج بیان کیے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہم ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں کوئی کسی کے عیب کو ایسے ہی خواہ اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ میں عرض کروں کہ غیبت کو بعض جگہ پر ہمارے فقہاء نے جائز بھی قرار دیا ہے، وہ مجبوری کی حالت میں، مثلا آپ پر ظلم ہوا ہے اور آپ تھانے جا کر اپنا پرچہ کٹوا رہے ہیں تو وہاں بھی غیبت ہی کریں گے نا کہ میرے اوپر فلاں فلاں بندے نے ظلم کیا ہے، بھی بیان کریں گے نا۔ تو یہ عدل کو، انصاف کو حاصل کرنے کے لیے اس غیبت کی اجازت ہے۔ اسی طرح دیگر ایسے معاملات، آپ کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں عدالت میں جا کے کہ فلاں فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، وہ غلط کام اس کے اندر موجود ہے وہ ہے، اور آپ کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ اس طرح کی اور مختلف کیفیات، لیکن عام حالات میں ہمیں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں غیبت سے بھی بچنا چاہیے اور بہتان سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کو گالی نکالنے سے منع فرمایا۔ اس سے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ جی میں اپنے میرے نوجوان دوست بھائی ہیں، میں خاص طور پر ان سے گزارش کروں گا، بزرگوں سے بھی، ہم ایسے گفتگو میں گالیوں کا استعمال کرتے ہیں خام خواہ۔ گفتگو ہماری کوئی اور ہوتی ہے، گفتگو کے اندر گالیاں شامل ہو چکی اور یہ ہمارا تکیہ کلام بن چکا ہے، تکیہ کلام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی نکالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، فسق اس گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کبیرہ، اور قتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا اور اس کے قتل کی خواہش رکھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی گناہ سے، خام خواہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے کسی پر لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ہم شاید آپ کو یاد ہوگا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات عالیہ میں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ملفوظات میں شرح فتوح الغیب کے اندر، فتوح الغیب کے اندر یہ چیزیں بیان فرمائی۔ اس میں کچھ چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان گناہوں کا ہماری اخلاقی معاملات اور روحانی کیفیات پر کیا اثر ہوتا ہے اور ان سے بچنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو ان ساری آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ ایک اور بہت بڑی جو ہماری زبان کی آفت ہے وہ چغلی کرنا ہے، اور چغلی کو زبان کی آفت ہے کہ جس وجہ سے انسان کو عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے، معروف روایت ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کی سواری ڈر گئی، آپ نے اسے روکا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوا، ڈر گئے ہم کہ کہیں حضور علیہ السلام کو یہ سواری گرا نہ دے، تو ہم ڈر گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے اسے قابو فرمایا اور آپ تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
یہاں پر 2 قبریں ہیں اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ زیادہ کوئی بڑے گناہ نہیں ہیں جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، وہ لوگ بڑا نہیں سمجھتے، چھوٹے چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بات نہیں ہے، اور اس وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضور وہ گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک تو شخص پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا اس وجہ سے، اور دوسرا لوگوں کی چغلیاں کھاتا تھا، ادھر کی بات سن کے ادھر بتائی، ادھر کی بات سن کے ادھر بتائی، اس کی وجہ سے عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عذاب قبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ قبر پر جایا کرتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ ایک دن ایک ساتھی نے سوال کیا کہ حضور امیر المومنین، آپ کے سامنے آخرت کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کے حساب و کتاب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا، حاضری کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا روتے نہیں ہیں کہ جتنا آپ قبر کا ذکر سن کر یا قبر پہ جا کے آپ روتے ہیں، رقت طاری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قبر جو ہے یہ قیامت کے احوال میں سے پہلی حالت ہے، قیامت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ قبر ہے۔ جو شخص قبر میں پھنس گیا وہ آخرت میں بھی پھنس جائے گا، اور جو قبر کے اندر بچ گیا اور قبر کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، وہ سمجھے کہ وہ کل قیامت کے دن بچ جائے گا۔ تو اہم امور جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا ہمیشہ جب قضائے حاجت کریں احتیاط کے ساتھ، تسلی کے ساتھ استنجا کیجیے، کبھی بھی اپنے کپڑوں کو ناپاک نہ ہونے دیں۔ ان ناپاکی کی وجہ سے جو بے برکتی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، ناپاکی کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ ہے، ناپاکی کی وجہ سے انسان رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، برکتیں شامل حال نہیں ہوتی، رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ احتیاط کیجیے۔ اور میں عرض کروں ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اور بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ گھروں کے اندر ناپاکی، پاکی کا خیال نہ رکھنا، زیادہ دیر تک لوگوں کا ناپاک رہنا، غسل فرض ہونے کے بعد بھی زیادہ دیر تک ناپاکی کی حالت میں رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر ایسا شخص موجود ہے جس پر غسل فرض ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیے، پچھلے دنوں بڑی حیرانگی کے ساتھ ایک شخص نے مسئلہ دریافت کیا، کیونکہ مجھے مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کچھ سردی کے کچھ دن تھے تو میں نہانے سے بڑا گھبراتا ہوں، تو اس نے بتایا کہ وہ دو دن تک غسل نہیں کرتا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے کسی جگہ پڑھا ہے تو اس کا بھی گناہ ہوتا ہے، اندازہ لگائیے، تو وہ پوچھنے لگا کہ اس کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ یعنی ہماری کیفیت یہ ہے، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ رہا ہے یا نہیں رہا۔ اب ہم یعنی اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اس کے گناہ ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے اور اس کے گناہ ہونے کی خبر نہیں ہے۔ ایک تو بندہ وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ یار میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے پاک ہو جانا چاہیے، میں ناپاکی میں غلطی کر رہا ہوں، اور مصیبت یہ ہے کہ اب وہ علم بھی چھنتا جا رہا ہے، جس علم نے بتانا تھا کہ بھئی آپ نے پاک ہونا ہے، آپ نے پاک ہونا ہے، اور اگر پاک نہیں ہوں گے تو فرشتے آپ پر لعنت بھیجیں گے، فرشتے اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کر دیں گے۔ تو اللہ کے رحمت سے دوری ناپاکی، اس لیے احتیاط کیجیے۔ ہمارے رزق میں بے برکتی ایک بہت بڑی وجہ، گھروں میں بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ایک یہ ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ معاف فرمائے، کہیں کسی کو اس مصیبت میں اللہ مبتلا نہ فرمائے، بے برکتی کی مصیبت میں اللہ مبتلا نہ فرمائے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کیجیے۔
آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کسی دوست کو کہنا بیٹا چل نماز پڑھنے چلیں، اور یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، سنا ہے نا؟ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ کپڑے ٹھیک نہ ہونے کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں؟ کپڑے ٹھیک نہ ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ آپ معمول سے چل پھر رہے ہیں، آپ معمول سے آ جا رہے ہیں، اور آپ اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ سکیں، آپ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں، آپ اس کیفیت میں بھی نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بھی آپ سے چھین لیا۔ آپ کو شخص کہہ رہا ہے آ جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اور اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہے گویا کہ۔ اور یہ بہت بڑی آفت ہوتی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ سے توفیق خیر مانگتے رہیے، اللہ سے توفیق خیر مانگتے رہیے۔ یہ میں باتیں زیادہ وزنی تو نہیں کر رہا، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ بہت باتیں ضروری ہیں، اور ان کا تعلق ہماری روحانیت کے ساتھ اور ہمارے کردار کی پختگی کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ میں اس لیے ان باتوں کو مجبور ہوتا ہوں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، اور میں کوئی لچھے دار گفتگو نہیں کرتا، کوئی مسالے دار آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرتا۔ وہ مسالے دار گفتگو نے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا، وہ مسالے دار اور لچھے دار گفتگو نے ہمیں جو ہے وہ کوئی خاص ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کے کردار کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کھینچ تان کے آپ کو حضور کے جو ارشادات ہیں اس کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اگرچہ مجھے محسوس ہو رہا تھا بعض اوقات کہ میری گفتگو ذرا ثقیل ہو رہی ہے، وزنی سامعین کو وزنی محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں یہ وزن آپ کے پاس پہنچانا ہے، یہ وزن آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ یہ وزن اٹھائیں گے تو ہمارا کردار وزنی ہوگا، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پائیں گے، حضور علیہ السلام کی سیرت سے روشنی حاصل کریں گے تو ہم بہتر ہوں گے، ورنہ زندگی تو پھر ویسے بھی گزرتی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی ایسا نہ کیجیے، چھوٹا سا وقت آپ قضائے حاجت کے لیے کوئی پراپر جگہ تلاش کیجیے، باہر سڑکوں کے اوپر نالی کے اوپر بیٹھتے ہوئے قضائے حاجت کریں، پراپر جگہ پہ جائیے، پراپر طریقے سے آپ پاکیزگی اختیار کیجیے، استنجا کیجیے، اور استنجا کے طریقے کے مطابق آپ فارغ ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور فارغ ہو کے آتا ہے پھر وضو کرتا ہے، اللہ کریم اس پر اتنا فضل فرماتا ہے کہ جب وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے، اللہ کریم چہرے کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے، چہرے کے گناہ ہر پانی کے قطرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ یعنی جو صغیرہ گناہ کیے سارے وہ بہتے چلے جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم پاکیزگی اختیار کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہم پر سایہ کر کے رہے۔ تو جو دوسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اب آپ دیکھیے کہ عذاب قبر کی وجہ یہ ایک چغلی اور ایک پاکیزگی کی احتیاط نہ کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بھی مذمت فرمائی ہے جو آپ کے منہ پر تو آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ اس کو حضور علیہ السلام نے ذوالوجہین فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ذوالوجہین کا معنی دو چہروں والا۔ کیا معنی ہے؟ دو چہروں والا۔ یاتی ہاؤلائی بوجہ و ہاؤلائی بوجہ، ادھر آتا ہے اور چہرہ ہوتا ہے، ادھر آتا ہے اور چہرہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک طرح کا چہرہ انسان کو اپنا بالکل واضح طور پر جہاں ہے وہ انسان اخلاص والا ہے، وہ دوغلا نہیں ہے، وہ بات کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ تنہائی میں بھی وہی بات کرتا ہے، وہ مچ میں بھی وہی بات کرتا ہے، وہ اسٹیج پر بھی وہی بات کرتا ہے، وہ پس پردہ بھی وہی بات کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے بھی وہی بات کرتا ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں وہی بات کرتا ہے۔ یہ کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے ایمان کو ختم کرنے کی باتیں کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرمایا۔
کسی کے کفر کی باتیں کرنے والوں کو حضور نے نہیں فرمایا. اور میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی کو کافر کہنا اور کسی کو منافق کہنا اور کسی کو فاسق کہنا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ ان اہل علم کو دے دیں، ان اہل علم کے پاس رہنے دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. آج یہ کفر اور شرک اور فسق اور منافقت کی جو بندوق ہے یہ ہر ایک بندے کے پاس ہے. آپ بات کریں چھٹ کفر چھٹ فسق چھٹ اس طرح کی باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی. تو برائے زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے یہ بھی ہے. تو یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ہماری زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، ہماری گفتار کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے. ہماری گفتار کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کی جھلک نظر آنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی گفتگو سے ہمیں فیض حاصل کر کے اپنی گفتگو کو سنوارنا چاہیے. ہم گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچیں کم از کم کہ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گفتگو سنیں تو کیا حضور کو اچھی لگے گی؟ کیا حضور علیہ السلام پسند فرمائیں گے؟ اگر تو آپ ایسے گفتگو فرما رہے ہیں کہ حضور کو پسند ہوگی تو پھر بسم اللہ فرماتے رہیں. لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام کو کون سی گفتگو پسند ہے؟ حضور علیہ السلام کو قرآن پر مشتمل گفتگو پسند ہے. حضور علیہ السلام کو اپنے افکار پر مبنی باتیں پسند ہیں. حضور علیہ السلام کو سچائی پر مبنی باتیں پسند ہیں. حضور علیہ السلام کو لوگوں کی خیر خواہی پر مبنی باتیں پسند ہیں. حضور علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا بندہ پسند ہے. حضور علیہ السلام کو لوگوں کے ساتھ محبت کی باتیں پھیلانے والا بندہ پسند ہے. یہ ساری ہماری زبان کی وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں عطا کریں گی. یہ زبان کی پاکیزگی ہمیں نصیب ہو گئی تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا اثر ہمارے دل پر پڑے گا. ہمارے دل کو تقویت ملے گی، دل کو نور ملے گا. اور جب دل کو نور مل گیا تو پھر انشاءاللہ ہمارا کردار بھی انشاءاللہ پاک ہوگا، ہمارا کردار بھی پختہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس ہمارے کردار کے اندر مجاہدانہ صفت بھی شامل ہو جائے گی. اس کردار کے اندر ہمارے سچائی بھی شامل ہو جائے گی. اس کردار کے اندر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے گی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کریم سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.